السلام علیکم ناظرین دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے والا ہوں جس کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ اخیر زمانہ میں قرب قیامت میں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، ان کے ایمانی کیا حالات ہوں گے اور ان کا سیاسی کیا حال ہوگا اور ان کی طاقتوں کا کیا حال ہوگا اور ان کی شان و شوکت کا کیا حال ہوگا، اور یہ جو بھی ان کے اوپر گزرے گی یہ کس وجہ سے ہوگی۔ وہ ساری باتیں اس پیشن گوئی میں ہم سب کے نبی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قیامت کے آخر زمانے میں کیا ہوگا وہ پیشن گوئی کر دی ہے اور وہ ہو بہو ہو کر رہے گا۔ اور یہ پیشن گوئی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کا حال ہوگا، جو ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، جو ان کے اندر گناہ کا مادہ پیدا ہو جائے گا، ان گناہوں سے بچانے کے لیے یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ یہ قرب قیامت یعنی کہ فتنے کا دور ہوگا، اس وقت یہ بیماریاں، یہ برائیاں مسلمانوں کے اندر ہو جائیں گی۔ اگر کوئی امت، کوئی مسلمان اس زمانے میں ہو اور یہ برائیاں دیکھے، اس طرح کے آدمی دیکھے، تو ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، ان برے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس لیے یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی سنتے جائیں تاکہ آپ کا ایمان مکمل ہو جائے کہ یہ ساری باتیں ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ عن عبد الله بن عمرو وقال شبك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصابعه وقال كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت حسالة قد مزجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا قال فكيف يا رسول الله قال تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامہم رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں ڈال دی اس طرح سے، اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو، تمہارا اس وقت کیا حال اور کیا رویہ ہوگا جب صرف ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے معاہدات اور معاملات میں دغا و فریب ہوگا اور ان میں سخت اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا، اور وہ باہم اس طرح گتھ جائیں گے جیسے میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے گتھی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے یا رسول اللہ، یعنی اس فساد عام کے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف جانو اس کو اختیار کرو، یعنی جس کام کو اچھا اور اس بات کو اچھا سمجھو اس کو اختیار کرو، جس کو منکر، جس کو برا سمجھو اور برا سمجھو اس کو چھوڑ دو، اور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات پر رکھو اور اپنی فکر کرو، اور ان ناکارہ بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بھیڑنے والوں سے اور ان کے عوام سے تعارض کرو، گریز کرو، الگ تھلگ رہو۔ یہ حدیث کے ترجمہ کو بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ حسالہ، حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے حسالہ قال، حسالہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ حسالہ قسم کے لوگ، حسالہ کسے کہتے ہیں؟ حسالے کے معنی بھوسی کے ہیں، یعنی اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آدمی ہونے کے باوجود آدمیت کے، انسانیت کے جوہر سے، انسانیت کی خوبی سے بالکل خالی ہوں گے، ان میں کوئی صلاحیت نہ ہو، جس طرح بھوسی میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
کا یہ حال بھی بیان فرمایا کہ ان کے معاہدات اور معاملات میں مکروہ فریب اور دغابازی ہو اور باہم جنگ و پیکار ان کا مشغلہ ہو، یعنی کہ ان کے اندر یہ بیماری ہوگی کہ وہ جب کسی سے معاہدہ کریں گے، کوئی ڈیل کریں گے، کوئی بات طے کریں گے تو اس سے ہمیشہ مکرتے رہیں گے، معاہدے کی کوئی پاسداری نہیں ہوگی، ہمیشہ معاہدے کو توڑتے رہیں گے، اور کوئی بھی معاملہ ہوگا آپس میں بیع و شراء کا، خرید و فروختہ، بزنس کا، اس کے اندر وہ خیانت کرتے رہیں گے، دھوکہ بازی اور دغابازی کرتے رہیں گے، اور باہم ایک دوسرے سے اس کی وجہ سے وہ لڑتے بھیڑتے رہیں گے، یہ ان کا مشغلہ ہوگا۔ نو عمر صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فطری طور پر بڑے خیر پسند اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایسے ہی ناکارہ اور بد کردار اور باہم لڑنے بھیڑنے والے لوگ باقی رہ جائیں تو تمہارا یہ اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ان سے اس لیے کیا تھا کہ اس بارے میں آپ سے ہدایت کے طالب ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرمائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور آپ نے جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب واسطہ ایسے ہی لوگوں سے ہو جو آدمیت کے جوہر سے محروم ہوں اور نیکی کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہے، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے صرف صرف نظر کر کے، یعنی اس سے نظر پھیر کر کے، ان کو اگنور کر کے بس اپنی فکر کرے۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے، قابل غور و فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کو جو ہدایت دینا چاہتے تھے ان کا مخاطب صحابہ کرام ہی کو بناتے تھے، یعنی کہ آپ وسلم اپنی بات کو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو بات پہنچانا چاہتے تھے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے صحابہ کو مخاطب کرتے تھے، ان کو مخاطب کر کے ان کے ذریعہ سے پوری دنیا کو یہ میسج پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اصحاب کرام کو اور ان کے بعد میں آنے والے راویان حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات بعد والوں تک پہنچائیں اور ائمہ حدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ واقعی میں ہم سب پر ان صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہو بہو جیسے لفظ بلفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشن گوئی یا مختلف مضامین کے تحت جو احادیث سنی، ہو بہو اپنے بعد میں آنے والے اپنے سے چھوٹوں کو سنایا، پھر اسی طرح سے نسل در نسل آگے یہ حدیثیں پہنچتے پہنچتے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی کتابوں کی شکل میں۔ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا، صحابہ نے تابعی کو سنایا، تابعی نے تبع تابعین کو سنایا، پھر اس طرح سے محدثین نے سنا، پھر محدثین نے کتابوں میں لکھ دیا تاکہ یہ حدیثیں محفوظ رہ سکیں اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہیں گی۔ یہ ان کا کارنامہ، یہ ان کا احسان امت پر ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے نبی کی باتوں کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک باتوں کو، ایک ایک پیشن گوئی کو، ایک ایک بات کو نوٹ کر کے لکھ کر کے کتابوں میں وہ کتابی شکل میں تیار کر دی۔ تو ان کا بڑا احسان ہم سب پر ہے اور بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں پر ان کا احسان ہے۔ تو دوستو، اس حدیث کے اندر یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ بالکل بھوسے کی مانند بے وقت، بے حیثیت ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں، یعنی معاہدہ سے خلاف ورزی کریں گے، معاملات میں دغابازی کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ہمیں یہ اس لیے بتایا گیا تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں، اپنے اندر ان برائیوں کو نہ آنے دیں، ان برائیوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور جب بھی معاہدہ کریں کسی سے تو
ایمانداری کے ساتھ اسے پورا کریں، کسی سے معاملات کریں تو ہم ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اسے پورا کریں، اور لڑنے جھگڑنے کے معاملے سے اور ایسی خصلتوں سے دور رہیں۔ اس حدیث کا میسج اور پیغام دراصل یہی ہے کہ ان برائیوں سے، ان گناہوں سے ہم محفوظ رہیں، جب تک زندہ رہیں ان گناہوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو کے لیے جو خالص دینی اور اسلامی ویڈیو ہے، اور جس سے ہمارا دونوں جہان کا فائدہ ہے، دین و دنیا اور ہر طرح کا فائدہ ہے، اس طرح کی ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں، تاکہ ہم آپ تک یہ ساری باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم۔